العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة. أما الحاجة لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان لأنه معلوم وقوعها ولا بد من الخروج في تقضيتها فيصير الخروج لها مستثنى ولا يمكث بعد فراغه من الطهور لأن ما ثبت بالضرورة يقدر بقدرها. وأما الجمعة فلأنها من أهم حوائجه وهي معلوم وقوعها. وقال الشافعي رحمه الله تعالى الخروج إليها مفسد لأنه يمكنه الاعتكاف في الجامع. ونحن نقول الاعتكاف في كل مسجد مشروع وإذا صح الشروع فالضرورة مطلقة في الخروج. ويخرج حين تزول الشمس لأن الخطاب يتوجه بعده وإن كان منزله بعيدا عنه يخرج في وقت يمكنه إدراكها ويصلي قبلها 4 وفي رواية 6 الأربع سنة وركعتان تحية المسجد وبعدها 4 أو 6 على حسب الاختلاف في سنة الجمعة وسنتها توابع لها فألحقت بها ولو أقام في المسجد الجامع أكثر من ذلك لا يفسد اعتكافه لأنه موضع اعتكاف إلا أنه لا يستحب لأنه التزم أداءه في مسجد واحد فلا يتمها في مسجدين من غير ضرورة. اور معتکف صرف انسانی ضرورت کے لیے مسجد سے نکلے یا جمعہ کے لیے نکلے رہا حاجت بشری کی وجہ سے نکلنا تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کی وجہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانی حاجت کے لیے اپنے معتکف اعتکاف کی جگہ سے نکلے تھے اور اس لیے کہ ضرورت انسانی کا وقوع معلوم ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے، لہذا انسانی حاجت کے لیے مستثنی ہوگا اور طہارت سے فارغ ہونے کے بعد رکا نہ رہے، کیونکہ جو چیز ضرورتاً ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہی مقدر ہوتی ہے۔ رہا جمعہ تو وہ اس کی اہم ضروریات میں سے ہے اور اس کا بھی وقوع معلوم ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے لیے نکلنا مفسد اعتکاف ہے، کیونکہ معتکف کے لیے جامع مسجد میں اعتکاف کرنا ممکن ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اعتکاف ہر مسجد میں مشروع ہے، اور جب ہر مسجد میں اعتکاف شروع کرنا صحیح ہے تو ضرورت نکلنے کی اجازت دے رہی ہے، اور معتکف زوال شمس کے بعد قضاء حاجت کے لیے نکلے، کیونکہ زوال کے بعد ہی خطاب متوجہ ہوتا ہے، اور اگر اس شخص کی جائے اعتکاف مسجد سے دور ہو تو ایسے وقت میں نکلے کہ جمعہ کو پانا اور اس سے 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنا ممکن ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ 6 رکعات پڑھنا ممکن ہو، 4 سنت اور 2 تحیۃ المسجد کی رکعتیں، اور جمعہ کے بعد 4 یا 6 رکعات پڑھے سنت جمعہ میں اختلاف کے مطابق، اور جمعہ کی سنت جمعہ کے تابع ہے، لہذا جمعہ کے ساتھ لاحق کر دی گئی۔
اور اگر معتکف نے جامع مسجد میں اس سے زیادہ دیر تک قیام کیا تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ بھی جائے اعتکاف ہے، لیکن لمبا قیام کرنا مستحب نہیں ہے، کیونکہ یہ شخص ایک مسجد میں اعتکاف کی ادائیگی کا التزام کر چکا ہے، لہذا بلا ضرورت 2 مسجدوں میں اسے مکمل نہ کرے۔ عزیز طلبہ کرام، ممنوعات اعتکاف کا بیان۔ مسئلہ یہ ہے کہ معتکف کے لیے بلا ضرورت مسجد اور اپنے معتکف سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، 2 ضرورتیں ایسی ہیں جن کے لیے نکلنا جائز ہے، جن میں سے ایک طبعی اور فطری ضرورت ہے، یعنی بول و براز کے لیے نکلنا، اور دوسری شرعی ضرورت ہے، یعنی جمعہ پڑھنے کے لیے جانا، جبکہ اس کی مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو، لیکن مسجد اعتکاف میں جمعہ ہوتا ہو تو پھر جامع مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ طبعی ضرورت یعنی قضاء حاجت کے لیے نکلنے پر نقلی اور عقلی دونوں دلیلیں ہیں۔ نقلی دلیل تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج من معتکفیہ الا لحاجت الانسانی۔ اور اس سلسلے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ پاخانہ پیشاب کرنا انسان کی ضرورت ہے، اور یہ بات طے ہے کہ معتکف کو بھی اس کی ضرورت پیش آئے گی، اور اسے بھی بول و براز سے فراغت کے بغیر چارہ کار نہیں ہوگا، اس لیے عدم خروج کے حکم سے یہ چیز مستثنیٰ ہوگی، اور معتکف کے لیے بول و براز کے واسطے باہر جانے اور نکلنے کی اجازت ہوگی۔ البتہ اسے یہ بات پیش نظر رکھنی ہوگی کہ بول و براز اور طہارت سے فارغ ہونے کے بعد فوراً اپنے معتکف میں واپس آ جائے اور بلا ضرورت نہ تو ادھر ادھر بھٹکے اور نہ ہی بیٹھے، کیونکہ معتکف کے لیے قضاء حاجت کے واسطے نکلنے کی اجازت ضرورتاً ثابت ہے، اور یہ ضابطہ تو آپ کو بہت پہلے سے معلوم ہے کہ ما ثبت بالضرورت یتقدر بقدرها، جو چیز ضرورت کے تحت ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہی مقدر ہوتی ہے۔ اس لیے معتکف کو چاہیے کہ فراغت کے معاً بعد اعتکاف کی جگہ میں واپس آ جائے۔ وَأَمَّا الْجُمُعَةُ، فرماتے ہیں کہ معتکف کے لیے نماز جمعہ کے واسطے بھی نکلنے کی اجازت ہے، کیونکہ جمعہ پڑھنا اس کی اہم ضرورت ہے اور دین کا خاصہ ہے، اور جمعہ کا وقوع بھی معلوم ہے کہ ہفتے میں ایک دن جمعہ آنا ہی ہے، اس لیے جمعہ کے لیے بھی نکلنے کی اجازت ہوگی، اور خروج للجمعہ بھی اعتکاف کی حد بندی اور کار بندی سے مستثنیٰ ہوگا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ معتکف کے لیے جمعہ کے واسطے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر وہ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد سے نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اس لیے کہ اس شخص کے لیے جامع مسجد میں اعتکاف کر کے جمعہ کو پانا اور جمعہ کے لیے نہ نکلنا ممکن ہے، اور جب بدون جمعہ نکلنے کا حصول ممکن ہے تو ظاہر ہے کہ جمعہ کے لیے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ اعتکاف کی حقیقت لبس ہے، ٹھہرنا ہے، اور خروج لبس کی ضد اور اس کے منافی ہے۔ ولنا، ہماری دلیل اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ حضرت والا اگر ہم آپ کی بات پر اعتماد کر لے تو اعتکاف کے لیے صرف مسجد نہیں بلکہ مسجد کے ساتھ ساتھ اس کا جامع ہونا بھی شرط ہوگا۔ اور نہ جانے کتنی مسجدیں اور وہاں کے نمازی ماہ مبارک میں گریہ وزاری اور شب زندہ داری سے محروم رہ جائے گے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہر مسجد میں اعتکاف صحیح اور جائز اور مشروع ہے، اور یہ قرآن کریم کی آیت وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ میں المساجد کے اطلاق سے ثابت ہے، لہذا جب ہر مسجد میں اعتکاف مشروع ہے تو ظاہر ہے کہ جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہے
وہاں کے معتکفین کے لیے جمعہ کے واسطے جامع مسجد جانے کی اجازت ہوگی، کیونکہ جمعہ پڑھنا ایک دینی ضرورت ہے اور اس کا قیام ضروری ہے، لہذا جس طرح معتکفین کے لیے بول و براز کے واسطے نکلنے کی اجازت ہے، اسی طرح جمعہ کے واسطے بھی نکلنے کی اجازت ہوگی۔ اب اگر معتکف کی مسجد جامع مسجد سے قریب ہو تو زوال کے بعد اپنی مسجد سے نکلے، کیونکہ زوال کے بعد ہی ادائے جمعہ کا خطاب متوجہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب خطاب متوجہ ہوگا تبھی ضرورت متحقق ہوگی، اس لیے قریب والے معتکف کے لیے تو حکم یہی ہے کہ وہ زوال کے بعد نکلے، لیکن اگر معتکف کی مسجد جامع مسجد سے دور ہو تو وہ زوال سے پہلے یا بعد کو نہ دیکھے، بلکہ جمعہ سے اتنے پہلے نکلے کہ بآسانی مسجد پہنچ کر 4 رکعت سنت پڑھ سکیں اور جمعہ کا خطبہ اور باجماعت نماز پا سکے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ سے پہلے 6 رکعات پڑھ سکے، 4 سنت اور 2 رکعت تحیۃ المسجد۔ اسی طرح معتکف کے لیے نماز جمعہ کے بعد بھی حضرات طرفین کے یہاں 4 رکعت پڑھنے کی اجازت ہے، اور حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں 6 رکعات کی اجازت ہے، اور ان رکعات کی ادائیگی کے بقدر اس کے لیے جامع مسجد میں رکنے اور ٹھہرنے کی اجازت ہے، کیونکہ جمعہ کی سنتیں نماز جمعہ کے تابع ہیں، لہذا انہیں جمعہ کے ساتھ لاحق کر دیا گیا ہے، اور چونکہ معتکف کے لیے جمعہ پڑھنے کے واسطے جامع مسجد میں ٹھہرنا درست ہے، لہذا سنن جمعہ کی ادائیگی کے لیے بھی جامع مسجد میں ٹھہرنا درست ہوگا۔ البتہ جب معتکف سنن سے فارغ ہو جائے تو بلا ضرورت جامع مسجد میں نہ ٹھہرے، کیونکہ وہ ایک مسجد میں اعتکاف کو مکمل کرنے کا التزام کر چکا ہے، لہذا خواہ اسے 2 مسجدوں میں مکمل نہ کرے۔ تاہم اگر سنن سے فارغ ہونے کے بعد بھی کوئی شخص مسجد میں ٹھہرا رہا تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ جامع مسجد بھی جائے اعتکاف ہے، مگر ہم عرض کر چکے ہیں کہ یہ خلاف اولا ہے۔ وَلَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ سَاعَةً بِغَيْرِ عُذْرٍ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِوُجُودِ الْمُنَافِي وَهُوَ الْقِيَاسُ، وَقَالَ لَا يُفْسِدُ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ وَهُوَ الْإِسْتِحْسَانُ لِأَنَّ فِي الْقَلِيلِ ضَرُورَةً۔ اور اگر معتکف بلا عذر مسجد سے تھوڑی دیر کے لیے نکلا تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، کیونکہ منافی اعتکاف پایا گیا، اور یہی قیاس ہے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اعتکاف فاسد نہیں ہوگا یہاں تک کہ نصف یوم سے زائد بلا عذر نکلا رہے، اور یہی استحسان ہے کیونکہ قلیل میں ضرورت ہے۔ عزیز طلبہ اکرام، کتنی دیر مسجد سے باہر گزارنے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر معتکف بلا عذر مسجد سے تھوڑی دیر کے لیے بھی نکل گیا تو بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اس لیے کہ اعتکاف کی حقیقت لبث اور ٹھہرنا ہے، اور نکلنا اس کے منافی ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ الشیء لا یقوم مع ضدہ، یعنی کوئی بھی چیز اپنی ضد کے ساتھ قائم اور باقی نہیں رہتی، اس لیے خروج بلا عذر کی صورت میں اعتکاف فاسد ہو جائے گا، خواہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی نکلے یا زیادہ دیر کے لیے نکلے۔ اور قیاس کا بھی یہی تقاضا ہے کہ نفس خروج سے ہی اعتکاف فاسد ہو جائے، جیسے روزے کا مسئلہ ہے کہ جس طرح زیادہ کھانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اسی طرح تھوڑا کھانے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اسی طرح زیادہ دیر ٹھہرا رہے یا تھوڑی دیر ٹھہرا رہے، باہر 2 صورت اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ حضرات صاحبین رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص نصف یوم سے زائد بلا عذر مسجد سے باہر نکلا تب تو اس کا اعتکاف فاسد ہوگا، ورنہ نہیں، کیونکہ انسان کی ضرورتیں بے شمار ہیں، اور ہر کسی کو تھوڑی بہت
دیر باہر نکلنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے ضرورت کے تحت خروج قلیل کو معاف کر دیا گیا ہے، اور استحسان کا بھی یہی تقاضا ہے۔ البتہ نصف یوم سے زائد نکلنے میں انسان کو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے یہ مقدار معاف نہیں ہوگی، اور اس صورت میں اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ قال وَأَمَّا الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالنَّوْمُ يَكُونُ فِي مُعْتَكَفِهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لم يكن له مأوى إلا المسجد، ولأنه يمكن قضاء هذه الحاجة في المسجد فلا ضرورة إلى الخروج۔ فرماتے ہیں کہ معتکف کا کھانا پینا اور سونا اس کے جائے اعتکاف میں ہی ہوگا، معتکف میں ہوگا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور اس لیے بھی کہ اس ضرورت کو مسجد میں پورا کرنا ممکن ہے، لہذا خروج کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عبارت میں ان ضرورتوں کا بیان ہے جن کی خاطر مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ معتکف کا کھانا پینا اور رہنا سونا سب کچھ مسجد میں ہی ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اعتکاف کرتے تھے تو مسجد ہی میں یہ ساری ضرورتیں پوری فرمایا کرتے تھے، اور پھر مسجد میں ان ضرورتوں کی تکمیل ممکن بھی ہے، اس لیے کھانے پینے کے لیے نکلنا بلا ضرورت ہوگا، اور بلا ضرورت نکلنا حالت اعتکاف میں جائز نہیں ہے۔ ولا بأس بأن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن يحضر السلعة، لأنه قد يحتاج للبيع والشراء بألا يجد من يقوم بحاجته، إلا أنهم قالوا يكره إحضار السلعة للبيع والشراء لأن المسجد محرز عن حقوق العباد وفيه شغل بها، ويكون لغير المعتكف البيع والشراء فيه لقوله عليه الصلاة والسلام جنبوا مساجدكم وصبيانكم إلى أن قال بيعكم وشراءكم۔ اور مسجد میں سامان لائے بغیر خرید و فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی معتکف کو اس کی ضرورت پڑتی ہے بئیں طور کہ وہ کسی ایسے آدمی کو نہ پائے جو اس کی ضرورت کا انتظام کر سکے۔ البتہ مشائخ نے فرمایا کہ خرید و فروخت کے لیے مسجد میں سامان لانا مکروہ ہے، اس لیے کہ مسجد کو بندوں کے حقوق سے محفوظ رکھا گیا ہے، اور سامان لانے میں مسجد کو حقوق العباد کے ساتھ مشغول کرنا ہے، اور غیر معتکف کے لیے مسجد میں خرید و فروخت کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنے بچوں کو مسجدوں سے دور رکھو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیعکم و شراءکم، اپنی خرید و فروختوں کو بھی مسجد سے دور رکھو۔ عزیز طلبہ کرام، اس عبارت میں مسجد میں خرید و فروخت کرنے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ معتکف کے لیے بوقت ضرورت مسجد میں بیع و شراء کی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سامان مسجد میں نہ لایا جائے۔ بیع و شراء کی اجازت تو اس لیے ہے کہ بہت سے معتکف تاجر ہوتے ہیں، اور تجارت کے موقع پر انہیں کوئی معاون، کوئی مددگار نہیں مل پاتا، اس لیے شریعت نے اسے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ وہ اپنے دینی فائدے کے ساتھ دنیاوی فائدے بھی حاصل کر لے۔ البتہ اس چیز کا دھیان رکھے کہ مسجد میں خرید و فروخت کا سامان نہ لائے، کیونکہ مساجد خالص اللہ کی عبادت کے لیے مختص ہیں، اور
مساجد میں دنیاوی کام اور بندوں سے متعلق حقوق امور کی انجام دہی درست نہیں ہے، جبکہ مسجد میں سامان لا کر فروخت کرنے یا خریدنے میں مسجد کو حقوق العباد کے ساتھ مشغول کرنا لازم آتا ہے، اس لیے مسجد میں سامان لا کر بیع و شراء کرنا مکروہ ہوگا۔ وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ الْمُعْتَكِفِ، اس عبارت میں صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں بیع و شراء کے جواز کی اجازت بربنائے ضرورت وقتی طور پر ہے، اس لیے صرف معتکف کے لیے اس کی اجازت ہے اور غیر معتکف کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو بچوں اور پاگلوں سے پاک صاف رکھنے اور ان میں خرید و فروخت بیع و شراء نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم وشراءکم وبیعکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نسائی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد میں کسی شخص کو خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو یوں کہو کہ اللہ تعالی تمہاری تجارت میں نفع نہ دے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ مسجد میں خرید و فروخت کرنا ممنوع ہے، البتہ ضرورت کے تحت معتکف کے لیے، اعتکاف کرنے والے کے لیے اس کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن وہ بھی سامان لائے بغیر۔ قال، فرماتے ہیں وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ وَيُكْرَهُ لَهُ الصَّمْتُ لِأَنَّ صَوْمَ الصَّمْتِ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ فِي شَرِيعَتِنَا لَكِنَّهُ يَتَجَانَبُ مَا يَكُونُ مَأْثَمًا۔ فرماتے ہیں کہ روزے دار صرف بھلی بات کرے اور روزے دار کے لیے چپ چاپ رہنا مکروہ ہے، کیونکہ ہماری شریعت میں خاموش رہنا، خاموشی کا روزہ عبادت نہیں ہے، چپ رہنے کا روزہ عبادت نہیں ہے، لیکن وہ ایسی بات سے کنارہ کش رہے جو گناہ ہو۔ اس عبارت میں اس بات کا بیان ہے کہ اعتکاف کی حالت میں خاموش رہنا کیسا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ معتکف دوران اعتکاف ذکر و اذکار اور تسبیحات، تذکیر، دعوت و تبلیغ اور عبادت میں مشغول رہے اور صرف اچھی اور بھلی باتیں کرے، نہ تو ایران توران کی ہانکے اور نہ ہی کسی کی غیبت اور چغلی کرے، لیکن ایسا بھی نہ کرے کہ بالکل چپ چاپ رہے، کیونکہ ہماری شریعت میں خاموشی کا روزہ عبادت نہیں ہے بلکہ یہ مجوسی کا طریقہ ہے۔ اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ ان کے طریقے سے احتراز کرے اور روزے کے دوران اچھی اور بھلی باتیں کیا کرے، لیکن ان باتوں سے احتراز کرے جو گناہ کا سبب اور ذریعہ بن سکتی ہے۔ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ الْوَطْيُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَكَذَا اللَّمْسُ وَالْقُبْلَةُ لِأَنَّهُ دَوَاعِيهِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذْ هُوَ مَحْظُورُهُ كَمَا فِي الْإِحْرَامِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ لِأَنَّ الْكَفَّ رُكْنُهُ لَا مَحْظُورُهُ فَلَمْ يَتَعَدَّ إِلَى دَوَاعِيهِ۔ فرماتے ہیں معتکف پر وطی کرنا حرام ہے، اس لیے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے مساجد میں اعتکاف کی حالت میں مباشرت نہ کرو، اور ایسے ہی چھونا اور بوسہ لینا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ دواعی وطی ہے، لہذا حرام ہوں گے۔
کیونکہ وطی احرام کے ممنوعات میں سے ہے، جیسا کہ احرام میں وطی ممنوع ہے برخلاف روزے کے، اس لیے کہ وطی سے رکنا روزے کا رکن ہے، نہ کہ روزے کے ممنوعات میں سے ہے، لہذا یہ دواعی تک متعدی نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ کرام، اس عبارت میں مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ معتکف کے لیے دوران اعتکاف وطی اور دواعی وطی سے اجتناب لابدی ہے، ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ معتکف پر وطی کرنا حرام ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کے فرمان سے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اعتکاف کی حالت میں جمع کرنے سے روک دیا تھا، جو اعتکاف کی حالت میں مسجد سے نکل کر اپنے گھروں میں جاتے تھے اور اپنی بیویوں سے صحبت کرنے کے بعد دوبارہ مسجد میں آ کر معتکف ہو جاتے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں اس حرکت سے منع کیا اور بحالت احرام وطی کو حرام قرار دے دیا۔ اسی طرح بحالت اعتکاف جس طرح وطی کرنا حرام ہے، اسی طرح بیوی کو شہوت کے ساتھ چھونا اور بوسہ لینا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ چیزیں جماع کے دواعی میں سے ہے، لہذا جس طرح احرام کی حالت میں جماع اور دواعی جماع دونوں حرام ہیں، اسی طرح اعتکاف کی حالت میں بھی دونوں چیزیں حرام ہوگی۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.